میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، میں اہل بیت کا نوکر، میں نوکر ہوں صحابہ کا، یہ جنتی لوگ ہیں سارے، عقیدہ ہر مسلمہ کا۔ برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کا سردار بنایا، تمام انسانیت کا سردار بنایا، اولین اور آخرین کی سرداری عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، آپ کے خاندان کو سب سے اعلیٰ خاندان بنایا، سب سے اعلیٰ گھرانہ بنایا اور سب سے اعلیٰ نسل بنایا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبائل آدم میں سے عربوں کو چھانٹا، پھر قبائل عرب میں سے اللہ تبارک و تعالی نے قبائل مضر کو چھانٹا، پھر قبائل مضر میں سے اللہ تبارک و تعالی نے قبائل قریش کو چھانٹا، پھر قبائل قریش میں سے اللہ تبارک و تعالی نے قبائل ہاشم کو چھانٹا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے میرا انتخاب فرمایا، چنانچہ میں سب سے اعلیٰ نسب ہوں اور سب سے اعلیٰ نسل ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو بھی سب سے اعلیٰ نسب، سب سے اعلیٰ نسل اور سب سے اعلیٰ خاندان بنایا۔ اور میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر درود پڑھنے کا حکم دیا، اور وہی درود ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے بتلا دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کا نسب چلتا ہے بیٹوں کے ذریعے، مگر میرا نسب، میری نسل، میری اولاد چلے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور ان کی نسل سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کسی نے بھی میری اولاد پر کوئی احسان کیا اور وہ اس محسن کے احسان کا بدلہ دینے پر قادر نہ ہو سکی، تو اس احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ بروز قیامت میں خود دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھیں اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے پاک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے زندہ جاوید کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کا ذکر خیر فرمایا اور ان کا تقوی و طہارت کی گواہی دی۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنے نواسے
حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں ایک چادر کے نیچے کر لیا۔ آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر کے نیچے کر لیا اور دعا مانگی کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، آپ ان سے بھی گندگی کو دور رکھیے اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا کیجیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ تم تو اپنی جگہ پر اہل بیت میں سے ہو ہی اور تم خیر پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر تمام ازواج مطہرات اور یہ 4 پاکیزہ ہستیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، فقد ابغضہما، اور جس نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا، ان کو تکلیف دی، ان کو اذیت دی، فقد ابغضنی، تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھے تکلیف دی، مجھے اذیت دی۔ اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تو اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو خدا اور خدا کے رسول کو اذیت دیتا ہے، خدا کے پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے، فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں میں تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور جب لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا، اللہ کی طرف نہ آئے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی، ایک طوفان آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ایک کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور جتنے لوگ تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طوفان سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب کا فرمان بتا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طوفان نوح سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اب تا قیامت اگر کوئی اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وقت بالکل مختصر ہے، ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے اور ہم آ جاتے تو وہ اپنی بات کو ختم کر دیتے، یعنی ہماری وجہ سے چپ ہو جاتے، تو یہی شکایت ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، کہ اللہ کی قسم تم میں سے کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے اہل بیت سے اللہ کی خاطر اور میری ان سے رشتہ داری کی وجہ سے ان سے محبت نہ کرے۔ بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میرے اس تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں محبت ہے محمد کے گھرانے کی، میرے دل میں محبت ہے محمد کے گھرانے کی، کروں ساری عمر نوکری اس آشیانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی
ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔